والدین کے ساتھ حسن سلوک کا صلہ اور ان کی نافرمانی کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ والدین رشتے میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ رشتوں کو اگر دیکھا جائے تو رشتے دو طرح کے بنتے ہیں، ایک روحانی، دوسرا جسمانی۔ روحانی رشتہ، جس کو ہم ایمانی رشتہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک محبتوں کا کنیکشن ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوام بخشا ہے، جو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، جس کی شہادت اللہ کا کلام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، یعنی جس دن ساری دوستیاں، محبتیں اور رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اس دن بھی یہ کنیکشن اور محبتوں کا جڑاؤ باقی رہنے والا ہے اور کام آنے والا بھی۔ جن عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمارا یہ روحانی رشتہ اور محبتوں کا کنیکشن ہے، وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور صالحین و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان سبھی محبتوں، عشق کنیکشنوں کا محور اور مرکز ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے سبھی روحانی رشتے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی وہاں سے کٹ گیا تو جہاں سے ہی کٹ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں سے بھی کٹ گیا، اس لیے کہ ان رشتوں کی اصل اور جڑ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کسی درخت کی شاخیں، پتے، پھول اور پھل اس لیے ہرے بھرے ہوتے ہیں کہ ان کا کنیکشن درخت کی جڑ کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت ان کا وہ کنیکشن جڑ سے کٹ جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح محبوب رب العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے۔ جب جس وقت بھی اگر کسی کا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کٹ جاتا ہے تو وہ ہر طرح اور ہر سمت سے کٹ جاتا ہے۔ پھر اس کا کنیکشن شیطان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے مگر ایک مومن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پیر ہو یا کوئی فقیر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے رشتہ روحانی کی، جس کو ہم رشتہ ایمانی بھی کہتے ہیں، اور ایمان کی اصل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کوئی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹا تو اب وہ مومن ہی نہیں رہا۔ جب مومن نہیں ہے تو سبھی ایمانی و روحانی رشتے بھی از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جسمانی رشتے کی جانب۔ جسمانی رشتے کے محور والدین ہوتے ہیں۔ چچا اس لیے چچا ہے کہ وہ ہمارے والد کا بھائی ہے، پوپی اس لیے پوپی ہے کہ وہ ہمارے والد کی بہن ہے، ماموں اس لیے ماموں ہے کہ وہ ہماری والدہ کا بھائی ہے، خالہ اس لیے خالہ ہے کہ وہ ہماری ماں کی بہن ہے۔ اسی طریقہ سے ساری رشتہ داریاں بنتی ہے جن کا سبب صرف ہمارے والدین کریمین ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے والدین سے کٹ جاتا ہے تو وہ ہم سے بھی کٹ جانا چاہیے، ورنہ ہم خود والدین سے کٹ جائیں گے، اور جو اصل سے کٹ جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے والدین سے اچھا سلوک کر کے ان کے ساتھ جڑے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عظمت و اہمیت کو اپنی لارائب کتاب میں اسی طرح اجاگر فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مندرجہ بالا آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے بعد جس اہم امر کا سب سے پہلے حکم صادر فرمایا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ کتب احادیث والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت
اور ان کا ادب و احترام کرنے کی فضیلت اور ان کی نافرمانی کی وعیدوں سے بری پڑی ہے۔ ان میں سے چند احادیث کریمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بتایا اور اگر مزید عرض کرتا تو اور بتاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، دونوں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ سے اجر کا طلبگار ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اپنے ماں باپ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ پہاڑ کے اوپر والے حصے سے ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گرا اور وہ لوگ غار کے اندر بند ہو گئے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے محض اللہ کے لیے کیا ہو اور اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں کشادگی عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے انتہائی عمر رسیدہ اور بوڑھے والدین تھے، نیز میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس آتا تو ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکالتا اور بچوں سے پہلے والدین کو پلاتا۔ ایک دن جنگل میں دور نکل گیا اور شام ہو گئی، جب واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح دودھ لے کر آیا اور ان دونوں کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا پسند نہ کیا اور مجھے ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی اچھا نہ لگتا تھا، اور بچے میرے پیروں میں رات بھر روتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہونے تک میں اور وہ اسی حال میں رہے۔ یا اللہ، تو اگر میں نے یہ کام فقط تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمارے لیے کشادگی عطا فرما، تاکہ ہم آسمان تو دیکھ سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا کہ اس میں سے انہیں آسمان دکھائی دینے لگا، مگر اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، یہاں تک کہ بقیہ دونوں ساتھیوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کی اور وہ پتھر کی چٹان مکمل طور پر غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ باہر نکلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وصلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ طوبیٰ جنت میں ایک بہت ہی بڑے درخت کا نام ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو اس کا سایہ بقدر خدمت نصیب ہوگا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کا ارادہ کر کے آپ سے مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہل لک من ام، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے پیروں کے پاس ہے۔ آیت میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں،
میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت پر موت آ جائے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر یہ بات ارشاد فرمائی، بشرط یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت اور ضرورت پر دھیان نہ دے، لوگوں کے درمیان بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، انہیں مذکورہ حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ صوم و صلات کا کتنا بھی پابند کیوں نہ ہو، مگر اس سے ماں باپ کی خدمت میں اگر معمولی چوک ہو گئی تو ساری عبادتیں دری کی دری رہ جائے گی۔ قیامت کے دن اسے کافی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے والدین کی خدمت پر خوب دھیان دے۔ میرے دوستو، والدین کی نافرمانی کو کوئی معمولی سا گناہ نہ سمجھنا، کوئی معمولی سا عمل نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا، جس نے اپنے باپ ماں دونوں میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا صلہ اور ان کی نافرمانی کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، ایک نوجوان حالت نزا میں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی گئی، جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی اٹھے۔ آقا کریم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی، میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا، لما، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ عرض کی گئی، یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلاؤ۔ وہ خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اس آگ میں اسے جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو ضرور میں اس کی سفارش کروں گی۔ ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی، اے اللہ، میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں یقیناً اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس نوجوان سے فرمایا، یا غلام قل، اے نوجوان کہہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ والدہ کی معافی کے بعد حضور کے ارشاد پر اسے کلمہ شہادت کی توفیق حاصل ہوئی تو اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقیقتاً اگر ہم آج کی اس صورتحال پر نظر ڈالیں، آج کل جو معاشرے بن رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے والدین کو گھروں سے نکالنے پر مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ ہماری جب شادی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہمیں یہ کہے جاتے ہیں کہ اپنے والدین کو گھر سے دور بھیج دو، یہاں ہمارا گزارا نہیں چلتا، یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں ہم پر نازل نہیں فرماتے۔
اللہ نے ہمارے درمیان غربتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں، ہم فساد اور فتنوں کے دور میں چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے جن کے بارے میں اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کی خدمت کرنے میں آپ کو جنت ملے گا، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں گے تو ہماری جو زندگی ہے اس میں بھی برکت ہوگی، ہمارے مال و دولت میں بھی برکت ہوگی۔ آج بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہماری زندگی تکالیف سے بری ہوئی ہے۔ کیوں بری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شفقت کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داری کو چھوڑ دیا ہے، محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ ارے جن سے محبت کرنا چاہیے، جن سے رشتے نبھانا چاہیے، ہم نے ان سے اپنے تعلقات کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، ان پر رحم کرو جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پھر دیکھنا اللہ آپ پر کیسا اپنا کرم فرماتا ہے۔ رب کریم سے دعا گو ہو کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن بہن بھائیوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے قبروں پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان تمام مسائل کو ختم فرما دے، ہمارے درمیان محبتوں اور الفتوں کو پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔